ضد دانے دار ناول قسط نمبر 14۔ درخنے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تیسرا دن تھا اور وہ بھوک سے نڈھال تھی۔ بی جان اس کے پاس وہی کھانا لاتی جس میں شہریار ہلکی مقدار میں زہر ڈال رہا تھا۔ وہ اسے میلے میں لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ بختیار کی حرکت نے اس کے اندر شعلے اٹھا دیے تھے۔ وہ جیسے بختیار کی من چاہی ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، اور اس ضد میں وہ اپنی بہن کو بھی بلا چکا تھا۔ اسے غرض نہیں تھی درکھنے سے، وہ کہاں رحم دل انسان تھا۔ کب اس نے اپنی بہنوں سے محبت کی، الٹا چڑھی تھی اسے سب سے۔ لالا تمہیں نہیں لگتا درکھنے کو مار کے ہم غلط کر رہے ہیں؟ بریرہ اپنے بھائی سے بولی تو شہریار بھی وہیں موجود تھا۔ بلاول آج کل شہر میں تھا، گاؤں موجود نہیں تھا، ورنہ شاید کہانی کچھ اور ہوتی۔ تو اس کے ناپاک وجود کو گھر میں رکھ لوں؟ اکبر خان بے چینی سے چیخا جبکہ بریرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے بختیار خان کے پاس ہی بھیج دو۔ بریرہ کی بات پہ دونوں باپ بیٹوں نے تن بدن میں آگ سی لگی۔ دماغ ٹھکانے ہیں اکا جان؟ شہریار چیخا۔ ہاں ٹھکانے پر ہے۔ درکھنے کو مار کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ درکھنے کو زندہ چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، اس کے پاس جانے دو۔ بختیار خان کے نزدیک جا کے اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنے نام بختیار خان کی سلطنت کروا لو، اور جب بختیار خان کی سلطنت کے مالک تم بن جاؤ تو اپنا سکہ چلاؤ جو سالوں پہلے ہوا تھا۔ بالکل ویسے ہی کہانی کو دہراؤ شہریار خان۔ اس بختیار کی اکڑ ٹکڑوں میں تبدیل کر دو جیسے اس کے باپ کا جسم کر دیا تھا، اور جب ضرورت پڑے تو ایک ساتھ درکھنے اور بختیار کو گولیوں سے بھون دو۔ بختیار کی وہ منحوس ماں پرویز خان، یہاں تک کہ بختیار خان کے گھر کے کتے کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس سے ٹکر لی ہے۔ بریرہ کی بات پہ شہریار سمیت اکبر خان بھی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں، اسے زندہ دفنانا یا بختیار کے پاس پھینک دینا ایک ہی بات ہے۔ یہ مشکل تو نہیں لیکن ناممکن نہیں۔ درکھنے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر بختیار کو اندر ہی اندر سے ختم کر دے۔ یہ دشمنی کا قصہ ختم کر دیں گے۔ دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے بھاگ گئی؟ بریرہ نے سر اٹھایا۔ پاگل مت بنو اکا جان، ہماری غیرت ہے وہ منحوس، شہریار نے کہا۔ غیرت کا سبق سکھا بھی کون رہا ہے جو خود دوسروں کی عزت تو غیرت کو لوٹتا ہے؟ بھاگی بختیار خان کے ساتھ ہے؟ شہریار خان بات کو سمجھو۔ زبردستی بختیار خان ہمارے گھر کی لڑکی کو لے کر بھاگا ہے۔ جرگہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور وہ جو نام بختیار خان کا بن رہا ہے سب مٹی میں مل جائے گا۔ جرگہ جو ہمارے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتی ہمیں اہمیت دے گی، ہمارے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ شہریار سمجھا نہیں۔ درکھنے کا بچہ۔ بریرہ غیر مری نقطے کو گھورتی ہوئی بولی۔ اکبر خان اور شہریار خان دونوں ساخت رہ گئے۔ بختیار کا نام خراب ہوگا، درکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بدنام ہوگا، لوگ بختیار کی محبت سے نکلیں گے۔ بریرہ کے چہرے پہ شیطانی سی مسکراہٹ تھی۔ شہریار کچھ دیر سوچتا رہا اور اس کے بعد مسکرا دیا۔ ملازم حسین، اس نے اپنے ملازم کو آواز لگائی جو چراغ کے جن کی طرح نمودار ہوا۔ درکھنے کے کھانے میں زہر ڈلوانا بند کرو، اس سے کام نکل آیا ہے، کام پورا کر کے اسے موت دیں گے۔ وہ دانت پیس کر بولا اور ملازم حسین نے سر ہلا دیا۔ اس حویلی میں یہ کارنامہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ عزت اور غیرت کے نام پر یہ حویلی سنگ دل کی انتہا پر تھی۔ وہ چلا گیا تو ان تینوں نے درکھنے کو بلا لیا۔ درکھنے پہلی بار تو حیران رہ گئی۔ کم کھانا کھانے کے باعث تھوڑی نڈھال بھی تھی۔ وہ مردان خانے میں داخل ہوئی اور بی جان نے زنان خانے سے دیکھنے والی مردان خانے کی جالیاں تھام لیں۔ بریرہ چونکہ مردان خانے میں تھی تبھی پریوش اور گل بھی دوڑ کر وہاں آ گئی۔ گل کے پاس آج تک موبائل نام کی چیز نہیں تھی، تو ورنہ بلاول کو اطلاع دے کر اسے بلا لیتی۔ آؤ درکھنے،
کیا ہوا؟ ایسی نڈھال کیوں؟ اکبر خان جیسا باپ شاید ہی کسی نے دیکھا تھا۔ بیجا دل تھام گئی تھی۔ انہوں نے درخنے کو پاس بٹھا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ شہریار بھی بولا۔ چہرے پہ نقاب چڑھا تھا، پر ارا البتہ خاموش تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا جان، درخنے آخر کار رونے لگی۔ ارے ارے، اکبر خان نے نفی میں سر ہلایا، مگر نہ آگے بڑھے اور نہ ہی اس کے آنسو صاف کیے۔ رونے دھونے کی وجہ نہیں، رونے دھونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے تم پر۔ اکبر خان کی بات پہ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، جبکہ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں ہمیں یقین ہے تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ شہریار بھی لاپرواہی سے بولا تو درخنے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور نگاہ بریرہ سے جا ملی جو یوں ہی اکھڑی بیٹھی تھی۔ لیکن تم سے تمہارے باپ کو ایک کام ہے درخنے، اکبر خان بولے تو اکبر خان کی جو پہلے ہی مشکور تھی ایک دم ان کے ہاتھ پکڑ گئی۔ آپ حکم کرے بابا جان۔ وہ بولی تو لہجہ ان کی محبت میں چور تھا، جبکہ اکبر خان مسکرا دیے۔ مصنوعی مسکراہٹ ان کی مسکراہٹ سمجھ نہ سکی، اور اس کے بعد جب وہ اسے کہتے گئے وہ ان پر کام تو اٹھی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کی بات پہ اف بھی نہیں کر سکی تھی۔ عالم تیزی سے سیڑھیاں اترتا اور ابھی نیچے آیا ہی تھا کہ اس کا ملازم مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کے سامنے ایک اور خط نما چیز پیش کر گیا۔ عالم نے اسے گھورا۔ اب کہاں سے ملی ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ٹھنڈی آہ بھرنے لگا۔ آپ کی گاڑی سے۔ وہ مشکل ہی سے ہی اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، کون آئے گے؟ عالم نے پرچی کھولی اور وہی پیغام جو اسے ملتا تھا اسے وصول ہوا۔ شکار پر جا رہے ہیں، احتیاط برتیے گا۔ وہ مسکرا دیا۔ اب ان خطوں کی عادت ہو چکی تھی۔ کھلے عام عالم خان پر ایک لڑکی لائن مار رہی تھی، اور وہ اب تک جان ہی نہیں سکا تھا کہ آخر کون ہے وہ جو اس کی خیر خواہ بنی بیٹھی ہے، اور حقیقتاً وہ جاننا چاہتا تھا اب۔ اچھا میری بات سنو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا ملازم جو کھسک رہا تھا رک گیا۔ اب جہاں جہاں میں جاؤں ارد گرد ذرا نظر رکھنا، اور خصوصی جب میری گاڑی باہر کھڑی ہو۔ وہ بولا تو ملازم نے سر ہلا دیا۔ اور ماں جان کو تو تم یہ خبر نہیں دے رہی؟ عالم نے ذرا تیکھی نظریں اٹھائی۔ میں ایسا کیوں کروں گا جی، آپ کا نمک کھاتا ہوں، وہ ملازم خوش آمدی لہجے میں بولا تو عالم نفی میں سر ہلانے لگا۔ میرا نمک کھا کے میرے ہی ساتھ نمک حرامی کی مجھے تم سے پوری امید ہے۔ اگر یہ بات دادا جان اور اماں جان کو پتہ لگی تو تم گئے پھر کام سے۔ اس نے دھمکا دیا، جبکہ ملازم سب سمجھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور عالم نے وہ پرچی پھر ان تمام ساری پرچیوں میں پھینک دی۔ کون ہو تم؟ وہ آہستگی سے بولا تھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ معلوم نہیں تھا کوئی بن دیکھے اپنی اتنی عادت ڈلوا لے گا۔ حالانکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بختیار کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بہت دیر گزرنے اور پھر رات ہو جانے کے بعد بھی وہ نہیں لوٹا تو درخنے وہیں اسی صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی، جبکہ بختیار خان جس کے قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، اور مراد اسے یہ احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ ذرا توجہ دے۔ درخنے کیوں آئی تھی ہے؟ اسے مراد کو شدت سے گھور دیا، اور اچھی خاصی لان تان کرنے کے بعد اسے تانے بھی دے مارے کہ کبھی عشق ہو تو پتہ چلے کہ محبوب کی آمد ان باتوں کو سوچنے نہیں دیتی۔ مراد البتہ دانت پیس رہا تھا، اور اس کا پورا ارادہ تھا مورے کو بتا دے کہ درخنے یہاں آئی ہے، کیونکہ بختیار نے تو ٹھان لی تھی اپنا نقصان کرنے کی۔ تب بھی وہ بختیار کو وہاں چھوڑ جو کھانے پینے کی تیاریاں کرا رہا تھا۔ درخنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لباس اور معلوم نہیں کیا کیا واہیات چیزیں منگائی تھی۔ اس کے لیے ایک ملازم شہر کو دوڑ چکا تھا، اور بھی وہ بہت کچھ کرا رہا تھا ڈیرے پر ہی۔ مراد کو معلوم نہیں کیا سوجی، اور اسے بختیار کی پریشانی میں ہی مورے کے پاس چلا گیا، اور جب اس نے درخنے خانم کی
یہاں آمد کی خبر دی تو وہ ان کا ریئیکشن دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک دم تماتی خوشی تھی، سکون تھا، اور وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ سچ کہہ رہے ہو مراد، وہ بولی تو مراد حیرانگی سے گردن ہلا گیا، اور معلوم نہیں کیوں اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکا ہے۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، وہ مسکرا کے کمرے میں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ بختیار خان خود لائے ہیں اسے، وہ کچھ توقف سے بولی تو مراد اس جگہ سر ہلا گیا۔ حیرانگی کی بات ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ ہر چیز کا مشورہ کرتے ہیں۔ اب تھوڑی خفی سی آئی تھی ان کے چہرے پر۔ مورے، آپ کو نہیں لگتا درخن خانم کے یہاں آمد ٹھیک نہیں؟ اکبر خان نے یہاں بھیج دیا تو کیا یہ مناسب ہے؟ مراد مدعے پہ آیا۔ مورے مسکرا دی۔ اب جو بھی ہوگا بچہ مناسب ہی ہوگا، تم فکر مند نہ ہو۔ بختیار کو بھیجو میرے پاس اور کہنا فوراً میرے پاس آئے۔ موری بولی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مورے کے انداز قابل توجہ تھے، آج سے پہلے انہیں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مراد ایک نظر انہیں دیکھ کر سر ہلاتا باہر نکل آیا، اور جب وہ ڈیرے میں داخل ہوا کھانے بن چکے تھے۔ بختیار خان ایک بار پھر سے تیار ہوا تھا، وہ دیوانہ سا لگ رہا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگر مراد یہ خبر نہ دیتا تو بختیار ساری زندگی بھی یہ بات مورے سے چھپا لیتا۔ اب اس کے خوشی سے چمکتے انداز اور تمتماتے چہرے سے یوں خوشی چھیننا مراد کو پسند نہیں آیا۔ پہلے تو اپنی غلطی مانتے اس نے سوچا کہ وہ نہ ہی بتائے۔ مورے کے انداز اور ادوار پر پہلی بار وہ خود کھٹک گیا تھا، اور بختیار کو یہ بتانا کہ وہ مورے کو بتا چکا ہے، بختیار اس کی جان واقعی لے لے گا، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ دیری ہونے پہ مورے کسی اور کو بھیج دیتی۔ خان وہ اس کے پاس آیا۔ آؤ آؤ مراد خانہ، ایک کام کرو، سائیں کا ہاتھ لگوا کے مٹھائیاں ذرا گاؤں میں بانٹ دو۔ ہم خوش ہیں خان، بہت خوش ہیں، تم بھی خوش ہو، گاؤں والے بھی خوش ہو، ہمارا سائیں کو چل کے آیا ہے، جی کرتا ہے اس رستے کی خاک کو اٹھا کے محفوظ کر لوں۔ وہ اپنی خوشی پہ کہکا لگاتا خود ہی ہنسا۔ مراد سر جھکا گیا۔ بختیار کی ہنسی ایک دم سنجیدگی میں بدلی، وہ اس کے ساتھ بچپن سے تھا۔ اگر مراد خان بختیار خان کے رنگ رنگ سے واقف تھا تو بختیار خان اس کے ہر انداز سے اس کا سر جھکانا معلوم نہیں تھا، کیونکہ مراد کبھی سر جھکاتا نہیں تھا۔ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ چلے پاؤں کی بلی کی طرح مورے تک پہنچ چکا ہے۔ نہایت ناگواری سے بختیار نے مراد کو دیکھا، وہ دونوں کچھ بولے نہیں تھے، لیکن سمجھ گئے تھے۔ بختیار کو خود ہی علم ہو گیا مورے کا بلاوا دینے وہ اس کے پاس آیا ہے۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کو پیچھے غصے سے دھکیل دیا۔ مراد یوں ہی سر جھکائے ہوئے رہا، اور بختیار مضبوط چال چلتا حویلی کی جانب چل گیا۔ کہاں وہ اتنا خوش تھا، اور کہاں مراد نے اس کی خوشی پہ پانی پھیر دیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس دن کی بات اس کا زرینے سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا مورے کے کمرے میں چلا گیا۔ سلام مورے، اسٹریٹ فارورڈ انداز تھا۔ درخن خانم آئی ہیں؟ مسکراتے لہجے میں سوال ہوا، جبکہ سلام کا جواب بھی دینا بھول گئی تھی۔ بختیار نے سر اٹھایا اور گہرا سانس بھرا۔ اس کی ماں دنیا کی بیسٹ عورت تھی، اس کے نزدیک خود بھی مسکرا کر سر ہلا گیا۔ آپ خود لائے ہیں؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ بختیار کو علم تھا یہی سوال مراد سے بھی ہوئے ہوں گے، اور اس بات پر اس نے یہی کہا ہوگا کہ بختیار ہی اسے یہاں لایا ہے، تو بختیار نے پھر سے سر ہلا دیا۔ خوشی کی بات ہے خان، آپ حویلی میں لے کر آئے انہیں، لیکن شکوہ ہے آپ سے، مورے نے ذرا افسوس سے کہا۔ بختیار نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی تھیں، اور وہ سامنے کھڑا تھا۔ مورے، یہ سب اتنا اچانک ہوا، ورنہ آپ کے علم میں لائے بنا تو میں کچھ نہیں کرتا۔ وہ ان کے نزدیک گیا۔ پھر بھی اچانک بھی تب ہی ہوتا ہے جب ذہن بنتا ہے۔ جب ذہن بن ہی گیا تھا، بتانے میں حرج بھی کوئی نہیں تھی۔ ہمیں افسوس ہوا آپ ہم سے باتیں چھپاتے ہیں، جبکہ آپ کی خوشی کے لیے کیا کیا نہیں سہا۔ مورے وہ ان کے ہاتھ تھام کے وہیں بیٹھ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے،
آپ کی عزت کی خاطر تو میں نے ایک زمانے سے ٹکر لے لی ہے۔ آپ کی اہمیت کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ آپ میری محبت کی شروعات میں شامل ہیں تو اس کے انجام میں بھی شامل ہوں گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب اچانک ہوا تو آپ کو بتا نہیں سکا۔ اگلی بار احتیاط کروں گا۔ اس نے جلدی سے بات سمیٹنا چاہیے۔ مورے البتہ پھر بھی مسکرا دی۔ مجھے پتہ ہے خان کافی خوش ہو۔ اس کے شاداب روشن چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ بختیار مسکرایا۔ لیکن ایک بات مانی ہے ابھی تمہیں میری، انہوں نے کہا تو بختیار ان کی جانب دیکھنے لگا کہ کیا بات کہنے والی ہیں وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح اگر میں تم سے کوئی سوال نہ کروں تو تم درخن خانہ کو ان کا حق دو گے، سے محبت جتاؤ گے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ میرے بیٹے کی خوشی ہے وہ عورت، ان کے دل کا سکون ہے۔ وہ ٹھہری۔ بختیار سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ لیکن کچھ بھی ہے، زرینہ بھی تمہاری ہی بیوی ہے بیٹے۔ درخنے کو ان کا حق دینے سے پہلے آپ کو زرینہ کو اس کا حق دینا ہوگا۔ ان کی بات پہ وہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بات تو وہ نہ ہی کرتی تو بہتر تھا۔ وہ کچھ بولتا کہ مورے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ بڑے ہو گئے ہیں، حکم نہیں مانیں گے تو آپ کی نافرمانی سمجھیں گے۔ اپنے دشمنوں کی بیٹی سے آپ کی محبت کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی میں نے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عزیز ہیں مجھے۔ اگر آپ آج خلاف ورزی کر جاتے ہیں تو آپ کو روک نہیں سکتی میں، لیکن بس آپ کے بابا کی یاد ضرور آئے گی۔ میں بھی دنیا سے جا کر ان سے شکوہ کروں گی کہ بختیار خان کے لیے اپنی ہڈیاں گلا دیں اور وہ صلہ نہیں دے سکے۔ مورے، آپ مجھ سے اپنی محبت کا صلہ زرینہ کو حق دے کر کیوں مانگتی ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں میرے لیے وہ عورت ناقابل برداشت ہے۔ ناقابل برداشت صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ زرینہ درخنے سے محبت کی خاطر انہیں فراموش کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتی آپ کے حق میں حق تلفی کی کوئی سزا ہے۔ منہ سے ڈبرتی ہوئی بولی۔ بختیار سر تھام گیا۔ زیادہ مت سوچو خان، بات صرف زرینہ کو حق دینے کی ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا گئی۔ یہ بات صرف نہیں ہے مورے، درخنے خانہ نہیں جانتی زرینہ کے بارے میں۔ وہ دبی دبی آواز میں سچ بیان گیا، جبکہ مورے ایک منٹ کے لیے حیران رہ گئی۔ انہیں ایسا نہیں لگتا تھا، ویسے کبھی بختیار نے ذکر بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ درخنے سے یہ بات پوشیدہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تو یہ راز راز ہی رہنے دو، تیرے اور حویلی میں فرق رہنے دو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا گئی۔ میرے دل کی تسلی بھی ہونی چاہیے مورے، اس معاملے میں اس عورت کو میں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ اب سمجھ لو جیسے میں نے دشمن کی بیٹی کو تمہارے قابل سمجھ لیا، بس اسی طرح بختیار خان زرینہ کو اپنے قابل سمجھ لے۔ وہ بولی تو بختیار مٹھیاں بھیج گیا۔ مجھے میرے بیٹے پہ کبھی افسوس نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے، وہ بولی۔ بختیار ان کی جانب سرخ نظروں سے دیکھنے لگا۔ خوشی کے تمام احساس پر ایسا لگا پانی کی برسات نہیں، زرینہ کے نام پر تیزاب کی برسات ہو گئی ہو جو اس کا وجود سلگا رہی تھی۔ جاؤ، شاباش، اور مجھے یقین ہے اب حویلی سے باہر نہیں جائیں گے آج رات۔ اور آپ کو علم ہوگا کہ میرے پاس یہ خبر پہنچ سکتی ہے کہ درخن خانم یہاں آئی ہیں، تو یہ بھی پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے صرف آج کی رات حویلی میں نہیں گزاری۔ وہ بولی۔ بختیار اٹھ گیا ان کے پاس سے۔ وہ بری طرح مجبور ہوتا 2 قدم اٹھاتا، وہ بری طرح مجبور ہوتا 2 قدم دور ہوا تھا۔ مورے اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طرف سے میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے ہمیشہ۔ وہ شکوہ کو نظروں سے انہیں دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو زرینہ کے کمرے کی جانب دیکھا اور اسے لگا اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ دوسری طرف مراد کھڑا تھا۔ وہ تقریباً 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے نزدیک گیا۔ مراد کی نگاہیں اٹھنے کو تیار نہیں تھیں اس کے سامنے۔ اپنی شکل میری نظروں سے دور کر لو مراد، اس دن تک جس دن تک میں اس قصے کو سنبھال نہ لوں۔
ناگواری اور سرد مہری اور سنجیدگی سے اس نے کہا اور مڑ گیا۔ خان معافی چاہتا ہوں، مراد تڑپ کر بولا۔ البتہ بختیار نے توجہ نہیں دی اور وہ زرینے کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ مراد کو لگا آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی ہوں۔ وہ اپنی غلطی پر سر تھام گیا۔ کیا ضرورت تھی اسے مورے کے پاس آنے کی؟ صبح فجر کی نماز کے بعد دروازہ کھلا اور بختیار خان نے دروازہ زرینے کے منہ پہ دے مارا، اور ایسے پوری حویلی گونج گئی ہو۔ اس کی اس حرکت سے وہ ایک لمحے کے لیے حویلی میں نہیں رکا اور وہاں سے سیدھا باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے ایک نگاہ مورے پر بھی ڈالی تھی، لیکن اس نگاہ میں شکوہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ مورے جو اس کی خاموشی کے پیچھے اٹھتی للکار کو سن سکتی تھی، اس کے غصے کو ناجائز سمجھ کر نفی میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی تقریباً 1 ماہ وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی اپنی شکل اس حویلی کو نہیں دکھائے گا۔ بختیار خان نے شال خود پر لپیٹی اور ڈیرے میں داخل ہوا۔ مراد اب تک وہیں کھڑا تھا۔ اس نے مراد کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ مراد اس کی جانب بڑھتا کہ بختیار اپنے پورشن میں گھس گیا، اور وہاں بھی پورے زلزلے سے اس نے پورشن کی در و دیوار ہلا دی تھی۔ اس نے دروازے پہ تالے ڈالے اور مڑا تو پورے پورشن کی لائٹس آن تھیں۔ سر تھام کر بیٹھ گیا صوفے پر۔ سگریٹ کی طلب ہوئی تو غصے کی شدت کو روکنے کے لیے اس نے سگریٹ پھونکنی شروع کر دی۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے سیدھا ہی کمرے میں موجود صوفہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس صوفے پر درکنیں سکڑی سمیٹی لیٹی ہوئی تھی۔ سو گئی تھی۔ بختیار ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بے چینی اضطرابی کیفیت میں اسے دیکھتا سگریٹ پھونکنے لگا، یہاں تک کہ کتنا وقت گزر گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ اس کے ساتھ ناانصافی کرتا، وہ سب کا غصہ اس پہ نکال کر، مگر غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اس نے سگریٹ کا آدھا ڈبہ خالی کر دیا۔ درکنے کو دیکھتے اور خود کو سلگاتے نہ وقت کا احساس ہوا نہ کسی اور چیز کا۔ اچانک بھوک کی شدت کو محسوس کرتے اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ جگہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے زندگی میں ایسی اٹھا پٹک ہو رہی تھی کہ کبھی وہ کہاں ہوتی تھی، کبھی کہاں، اور اب بھی وہ اس جگہ کو پہچاننے کی تگ و دو میں تھی۔ لیکن اتنی بھوک تھی اور پھر نیند کے اس میں کسی بات کی ہمت نہیں تھی۔ پہچان کی کوشش تڑ کر کے اس نے اٹھنے میں عافیت جانی، اور جیسے ہی اٹھی سامنے صوفے پر وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شاہانہ انداز میں بیٹھا، سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ درکنیں اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اس کی جانب چلنے لگی۔ وہ بالکل معاف صحن کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی، جبکہ بختیار کو وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح لگی جو نیندوں میں چل ہی رہی ہو۔ اس کے پاس آ رہی تھی، جس کے پاس وہ ہوش میں خود سے چل کر تو کبھی نہ آتی۔ اس نے وہ شال اتار کے ایک طرف پھینک دی۔ زرینے کے لمس کو درکنے کو کبھی محسوس نہیں کرانا چاہتا تھا۔ بس تو یہی چل رہا تھا کہ اپنے جسم سے ہی وہ ماس ہی نوچ لے، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے درکنے کی جانب خاموشی سے ہاتھ بڑھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کا ہاتھ تھامتی اس کی نرم آغوش میں وہ نیند میں ڈوبی کسی پری کی مانند بالکل حسین رنگت اور ناقابل بیان حسن کی ملکہ سما گئی۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ معافی چاہتا ہوں کہ قیمتی رات آپ کو میرے بنا گزارنی پڑی۔ اس کے ریشمی بالوں میں اس نے اپنی بھاری انگلیاں چلائیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ آہستگی سے بولی، اور بختیار کے بازوں کے حصار میں سما گئی، یہاں تک کہ اس کی گردن میں درکنے کا چہرہ تھا۔ اس کی خوشبو کو نیند میں بھی وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن اسے بھوک لگی تھی۔ بس ایک ہی بات دماغ پر سیوار تھی۔ بختیار نے اسے خود میں ایسا سمیٹا جیسے وہ کہیں فرار نہ ہو جائے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے صوفے پر موجود بقیہ وجود کو بے خود پر کھینچ کے اس نے اسے بالکل اپنے حصار میں باندھ لیا تھا۔
ہاتھ گھما کے موبائل ٹٹولا اور اس کی گردن میں ہلکی ہلکی سانسیں بھر رہی تھی۔ بختیار سنجیدہ تھا۔ پہلا نمبر مراد کا تھا۔ اس نے اس کو کال نہیں کی۔ مراد ملازم نہیں تھا، جبکہ اس کے ڈیرے پہ ہزاروں کی تعداد میں ملازم تھے۔ مراد تو اس کا بھائی تھا، اس کا دوست تھا، اس کا ہمراز تھا۔ اس نے کسی اور ملازم کو کال کی اور اس نے زبردست ناشتے کے اہتمام کا حکم دیا۔ وہ بھی 10 منٹ کے اندر اندر گھڑی میں وقت دیکھتا تو 12 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل پھینکا اور درکنے کا چہرہ دیکھا اور اچانک اس کے چہرے سے نظر پھرتی بہکتی گردن کی کچھ گہرائی میں چھپے دل پہ جا ٹھہری۔ بختیار حواس کھونے لگا۔ یہ منظر اتنا ہی حسین تھا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور اسی مقام پر اپنی انگلی رکھ کر ہلکی سی ہلائی۔ درکنے کے چہرے پہ بے چینی ابھری اور بختیار کو لگا اس دل نے ذرا غصہ اپنی جانب کھینچ لیا ہو۔ ہلکا سا وہ مسکرا دیا۔ سائیں اگر گستاخی کر لی جائے تو برا تو نہیں مانیں گی، ایسے ہی الزام دھر دیں گی، ہوس کا مارا ہوں میں۔ اس کے کان کی بناوٹ پہ انگلی چلاتے وہ مسکرا کے سوال کرنے لگا۔ درکنے نے نیند میں بھی ہاتھ جھٹک دیے۔ بختیار مسکراہٹ لبوں تلے دبا گیا۔ یعنی بھوک حد سے سوا ہے۔ چلیں جناب، کب تک پہلو بچائیں گی آخر؟ گہری سانس کھینچتا، اسے بالکل خود میں پیوست کرتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ وہ پورے صوفے پر ہی پھیلا ہوا تھا، جبکہ درخنے اس پر تھی، نہ کہ صوفے پر۔ وہ آہستگی سے اس کے ریشمی بالوں کی نرمی کو اپنی انگلیوں میں محسوس کر رہا تھا اور اس حسین منظر کو جو اسے پہلی بار میسر تھا دل و جان میں اترنے لگا۔ محبوب کو دیکھنا بھی اس کے نزدیک سب کچھ تھا، اور اپنا سب کچھ تو وہ بس درخنے کو دیکھنے میں ہی لٹا دیتا۔